میں پچھلے کچھ دنوں سے اس شہر کی گلیوں، مساجد، سمندروں اور فیمس پوائنٹس کی خاک چھان رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے کچھ خاص لا سکوں۔ 2 کانٹیننٹس، ہزاروں سال کی تاریخ اور ایک لافانی خوبصورتی۔ آج کی اس ڈاکومنٹری ویڈیو میں ہم صرف شہر نہیں گھومیں گے بلکہ اس کے ہر کونے کی کہانی سنیں گے۔ استنبول شہر کے 50 فیمس پوائنٹس کو دیکھنے اور مکمل جاننے کے سفر کا آغاز ہم استنبول کے سب سے پاکیزہ پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جگہ صرف استنبول کی ہی سب سے روحانی جگہ نہیں بلکہ پوری سلطنت عثمانیہ کے لیے اتنی مقرب، خاص اور عزت دار جگہ تھی کہ خلافت عثمانیہ کے سلطان یہاں اس جگہ کے پاس آ کے حلف اٹھاتے تھے۔ یہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے پاس کی جگہ۔ ایوب سلطان مسجد کے پاس یہ کھلا جو ایریا ہے یہ ہے ایوب سلطان سکوئر۔ سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کرنے کے بعد سب سے پہلے اسی جگہ کے ساتھ ایک مسجد بنوائی جس کا نام سلطان ایوب موسک رکھا گیا۔ یہ ہے ایوب موسک، جس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں بنایا گیا تھا۔ جب سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کیا تو سب سے پہلے یہی مسجد بنوائی حضرت ایوب انصاری کی یاد میں، انہی کے مزار کے پاس۔ جس دن میں نے یہ جگہ وزٹ کی اس دن اتفاقاً مجھے اسی میدان میں ایک جنازے میں شامل ہونے کا بھی موقع مل گیا۔ میرا بھی وضو ہے، میں جا کے جنازہ پڑھ لیتا ہوں۔ یہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں یہ ہے ایوب سلطان گریو یارڈ۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو عثمانی خلافت کے خاص لوگ ہوتے تھے جیسے علماء، وزراء، بڑے بڑے جنرل وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ خاص لوگ، انہیں اس قبرستان میں دفن کیا جاتا تھا۔ آج بھی ان کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ ساری قبریں، اور ان کے ساتھ ہی وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک، اور اتفاقاً ان سب قبروں کا رخ گولڈن ہارن کی طرف ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے 1453 کے بعد کی، جب سلطان محمد فاتح نے کانسٹینٹینوپل فتح کر لیا تھا۔ تو یہ حضرت ایوب انصاری کی مزار اور سلطان ایوب موسک اور سلطان ایوب سکوئر اور ان کے ساتھ یہ جو گریو یارڈ ہے، اس پوائنٹ کے بعد اب ہم چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ جہاں پہ استنبول فتح کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے دوسری مسجد بنوائی۔ فاتح مسجد، اسے فتح کے طور پہ استنبول کے ایک بہت بڑے پہاڑ کے اوپر بنایا گیا تھا۔ اس پوائنٹ کے ارد گرد بیزنطینی امپائر کی بہت امپورٹنٹ چرچ تھی اور رومن ایمپیررز کی قبریں بھی تھیں، یعنی عثمانی سلطنت سے پہلے بیزنطینی سلطنت نے اس پوائنٹ کو، اس جگہ کو اپنی عزت، عظمت اور وقار کا ایک نشان بنایا ہوا تھا۔ اس مسجد میں ٹورسٹ آتے ہوں گے لیکن بہت کم آتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ یہ مسجد تھوڑی سی ہٹ کے ہے، تھوڑی سی دور ہے، اور ٹورسٹ زیادہ تر ان جگہوں پہ جاتے ہیں جو ویل ناؤن فیمس ہیں، جیسے آیا صوفیہ، بلو موسک، یا کسی میوزیم میں چلے گئے۔ لیکن میں اس مسجد کو اسپیشلی طور پہ دیکھنا چاہتا تھا۔ کیونکہ سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کرنے کے بعد اس مسجد کو اسلام کے اعزاز، فتح اور وقار کے سمبل کے طور پہ بنوایا تھا۔ یہاں پہ چرچ آف دی ہولی اپوسٹائل تھی، بہت امپورٹنٹ، جو ان کے وزراء، علماء اور جنرلز ہوتے تھے ان کی قبریں بھی تھیں۔ آج جو ہمیں سلطان فاتح مسجد نظر آتی ہے وہ نیو ہے، اسے ری نیو کیا گیا ہے۔ اگر آپ اندر سے غور سے دیکھیں نا تو نظر آ رہا ہے کہ یہ نیو ہے، اس کی خطاطی، اس کے آرٹسٹکس اور یہ چیزیں، پینٹ وغیرہ نیو ہیں۔ ہر مسجد کے اندر عورتوں کی علیحدہ نماز پڑھنے کی جگہیں بنائی گئی ہیں۔ مرتضیٰ باہر ہوتا رہتا ہے اور جیسے اس کو کوئی کھلونا لے کے دو اور مسجد میں آ جاؤ تو یہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ استنبول فتح ہونے کے تقریباً 10 سال بعد یہ مسجد بنوانی شروع کی گئی تھی اور 1470 میں یہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اگر سلطان ایوب والی جگہ روحانی پاور کو شو کرتی ہے اور فاتح مسجد کی بنیاد اسلامک وقار کو شو کرتی ہے، تو اب جو نیکسٹ پوائنٹس آنے لگے ہیں وہ اسلامک فائنانس، معیشت کو شو کرتی ہے۔ دی وال اسٹریٹ آف اوٹمن امپائر۔ یہ جو آپ گلی دیکھ رہے ہیں اور اونچی اونچی بلڈنگز دیکھ رہے ہیں اس طرف بھی،
اور یہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کے یہ ساری اس طرف بھی، یہ ساری اوٹمن امپائر کی وال سٹریٹ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ایک حد ہوتی تھی، یہ دروازہ سمجھ لیں، اور یہیں پہ سارے اوٹمن امپائرز کے اور فارنر کے بینکس ہوتے تھے۔ اگر ہم ان سیڑھیوں سے نیچے اتریں تو نیچے اتر کے بھی جو مین روڈ آ رہا ہے نا، یہاں پہ ابھی بھی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں اور بینکس ہیں، ابھی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں۔ یہ وال سٹریٹ اس لیے تھی کیونکہ اس کی لوکیشن دیکھیں نا، اس کی لوکیشن دیکھیں، جیسے ہی ہم یہ تھوڑا سا ادھر ہوتے ہیں وہ سامنے سمندر ہے، یعنی پورٹ ہے جہاں پہ جہاز آتے تھے اور اتر کے پھر دور دراز دوسرے ملکوں سے لوگ آ کے تجارت کرتے تھے، لین دین وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسٹریٹ سلطنت عثمانیہ کا مالیاتی مرکز تھا جہاں بڑے بڑے بینک قائم تھے۔ سلطنت کے اہم مالی فیصلے جو پورے خطے کی معیشت پر اثر انداز ہوتے تھے یہیں پر کیے جاتے تھے۔ اس سڑک پر قائم جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں وہ یورپی اور عثمانی طرز تعمیر کا حسین مکسچر ہے۔ ان بڑی بڑی بلڈنگ کو دیکھ کے فیل ہوتا ہے کہ یار عثمانی خلافت، عثمانی سلطنت ایک بہت بڑی آف کورس معاشی طاقت بھی تھی۔ جس علاقے میں ہم چل رہے ہیں یہ استنبول کا سب سے پرانا ایریا ہے، ٹھیک ہے، اسی گلاٹا ٹاور کے ارد گرد جو ٹریڈرز تھے نا وہ ٹریڈ کرنے آتے جاتے تھے، ٹھیک ہے، سیلز پوائنٹس تھے، بائنگ اینڈ سیلز پوائنٹس تھے، اسی کے ارد گرد جتنی بھی گلیاں گلیاں۔ اگر آپ اس گلاٹا ٹاور کے ارد گرد یعنی اس پہاڑ کو وزٹ کریں تو آپ کو ہر جگہ پہ دکانیں ہی نظر آئیں گی، کیونکہ یہ تجارتی مرکز تھا۔ یہاں کی تنگ گلیوں میں کپڑے، مسالے، زیورات اور قیمتی سامان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ گلاٹا ٹاور کا یہ والا پہاڑ استنبول کی معیشت کا دل سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی یہاں کی گلیاں اگر دیکھیں تو دکانیں، کیفیز اور بازاروں سے بھری ہوئی گلیاں ہیں جو اس کی تجارتی تاریخ کی یاد دلاتی ہیں۔ دوستو یہی تھا آج کا ہمارا پہلا ایپیسوڈ جس میں ہم نے استنبول کی روحانیت، طاقت اور معیشت والی جگہیں دیکھی۔ ہمارا مقصد واضح ہے کہ ہم نے 50 فیمس جگہیں بھی دیکھنی ہے اور ان کے بارے میں مکمل جاننا بھی ہے۔ صرف دیکھ کے گزارا نہیں کرنا، کیا فائدہ، اور آپ نے بھی صرف دیکھ کے گزارا نہیں کرنا، آپ نے لائک کر کے جانا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید فیمس پوائنٹس دیکھیں گے بھی اور ان کے ہسٹوریکل فیکٹس جانیں گے بھی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔